اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں روحانیت کے حوالے سے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم سب یہ واقعہ جانتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں پیش آیا، جسے اللہ پاک کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی جانے والی پہلی وحی کہا جاتا ہے، یعنی پہلی نشانی، پہلی آیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتری۔ اب کچھ روایات، کچھ احادیث میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا عبادت اور مراقبہ کیا کرتے تھے اس واقعے کے ہونے سے پہلے ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے اور کیا مراقبہ کرتے تھے، جبکہ ابھی تک نہ اللہ کی وحی آئی، نہ ابھی نماز کا حکم آیا، اور نہ کسی تسبیح یا ذکر کرنے کی تلقین آئی، اور جو بھی باتیں دینی احکام جو قرآن کے نزول کے بعد آئے۔ اور اسی ضمن میں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے کہ جیسا کہ حدیث مبارک جو پہلی وحی سے متعلق ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے پکڑا اور بھینچا۔ تو یہ بات بہت قابل غور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی مادی انسانی جسم کے ساتھ نہیں تھے، تو ان کا یہ بھینچنا کوئی جسمانی عمل نہیں تھا۔ فرشتے کیونکہ نوری مخلوق ہیں اور ان کے وجود روشنی پر مشتمل ہیں، تو لفظی ظاہری معنوں کو نہ لیتے ہوئے اس بات کی باطنی حقیقت پر غور کیا جائے گا، اور جو پہلی 5 آیات وحی کی شکل میں اتری، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا باطنی مطلب کیا ہے، وہ کون سی کمانڈز تھیں جو بتائی گئیں، سب راز اس میں بند ہے، جو آج مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک لفظ کے ساتھ بیان ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے تھے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدد ملتی ہے اللہ پاک کے کلام کی کچھ آیات سے اور درود ابراہیمی سے۔ بڑی توجہ اور گہرائی سے ان باتوں کو اب سمجھنا۔ روحانیت کے شوق رکھنے والوں کے لیے آج اس میں بڑے اہم راز ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر،
جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ یعنی اے اللہ پاک رحمت اور برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے رحمت اور برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب یہ قرآن کی آیات دیکھیے۔ بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھا، اللہ کا فرما بردار، تمام راہوں سے ہٹا ہوا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، تو اسے اللہ نے چن لیا اور اسے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کو رشد و ہدایت روشنی عطا کی، اور ہم اس کے حال سے واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیسی مورتیں ہیں جن پر تم مجابر بنے بیٹھے ہو؟ کہا بلکہ تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں بنایا ہے، اور میں اس بات پہ گواہ ہوں۔ یہاں اس بات پہ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس بات پہ قائل ہوئے، کس طرح گواہ ہوئے کہ انہوں نے غور و فکر کیا، مراقبہ کیا اس بات کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جسے قرآن پاک سورہ انعام میں بتا رہا ہے کہ پھر جب رات نے اس پر اندھیرا کیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرے گا تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہی میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مراقبہ، جسے غور و فکر کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل اس بات کو جاننے کے لیے اللہ کی نشانیوں میں گہرائی سے غور و فکر رکھا، یہاں تک کہ اس فیصلے پر پہنچ گئے کہ اس کائنات کو، اس ستارے کو، اس چاند کو، اس سورج کو جسے میری قوم اور ماں باپ پوج رہے ہیں، باقی اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کے ساتھ، ان سب کو بنانے والا کوئی اور ہے، اور ابھی تک کوئی آسمانی شریعت، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ ان پہ نازل نہیں ہوا تھا، مگر ان کے غور و فکر نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ پختہ یقین ہو گیا تو فرمایا انہوں نے کہ سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اس کی طرف متوجہ کیا، یعنی اس ایک رب کی طرف، اس ایک دین کی طرف، اس ایک نظام کی طرف مکمل ہوش اور شعور کے ساتھ، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مراقبے نے، ان کے گہرے غور و فکر نے، ان کی سوچ نے ایک پوائنٹ پہ فوکس کر دیا تو، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ملکوت عجائبات کو بھی کہتے ہیں، حکومت کو بھی کہتے ہیں، کمانڈ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا ماخذ بھی عربی زبان کے الفاظ
ملک اور ملائکہ یعنی فرشتوں سے بھی ملتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور اس میں یہ بھی فرما دیا کہ ان کو بھی آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے گئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائے گئے۔ تو اسی طرح کسی موقع پہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ سب حق کے نظارے کروائے اور فرمایا۔ پھر آیت سورہ نحل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ تمام راہوں سے ہٹنے والے ابراہیم کے دین پر چل، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہاں تک اب بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے ظہور سے پہلے ہی اللہ کی آیات میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ مراقبے سے مراد کسی بات پہ، کسی سوچ پہ گہرے فوکس کو، گہری توجہ کو ہی کہا جاتا ہے کہ ہر سوچ سے ہٹ کر انسان کسی ایک سوچ پر لگاتار توجہ دے، کیونکہ وہی آنے سے پہلے تک نہ آپ کوئی اللہ کے نام کی ورد کرتے تھے، نہ کوئی تسبیح کرتے تھے، نہ نماز کا ابھی حکم آیا تھا، اور نہ آپ کی نبوت کا ظہور ہوا تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سلیمہ اور کائنات پہ غور و فکر آپ کو غار حرا کی تنہائی میں لے جاتا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک دن وحی نازل ہو گئی، مراقبے کے اثرات سامنے آ گئے، نبوت کے ظہور کا وقت آ گیا، غور و فکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین جب مکمل طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو گیا تو وحی آ گئی۔ اب سوال ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے جسم مبارک کو زور سے بھینچا۔ ہم مادی جسم رکھنے والے فوراً یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی مادی وجود، کوئی انسان کسی دوجے انسان کو گرفت میں لے کر زور سے اپنے بازوؤں میں لے کر دبا دے، مگر ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، غار میں مادی جسم کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ کیفیت کیا ہوئی؟ اور جو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پڑھیے، وہ پڑھنا کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے۔ میں اس کو پہلے ایک سادہ سمپل دنیاوی مثال میں سمجھانا چاہوں گی تاکہ اگلی بات صحیح سے آسان لفظوں میں سمجھ آ سکے، کیونکہ روحانیت کے علم میں جو دلچسپی رکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم معلومات ہے جس سے بہت سے راز ان پہ کھل جائیں گے، اس لیے اس موضوع میں یہ بات شامل کرنی ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیے کہ جس طرح فرض کیجئے کہ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں بہت سے پروگرامز انسٹال ہوتے ہیں، ان پروگرامز کی فائلز ہوتی ہیں اور ان کو آپریٹ کرنے کے لیے مختلف کمانڈز ہوتی ہیں، یعنی کمپیوٹر کی ہر فائل کو صحیح سے یوز کرنے کے لیے اس کے ڈرائیورز اور کمانڈز ہوتی ہیں جن کے صحیح سے ایکٹیو ہونے پر وہ پروگرامز فنکشن کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات روشنیوں کی، شعاؤں کی، انرجی کی ویوز رکھتی ہیں۔ انسان کی روح جو کہ حقیقی انسان ہے وہ بھی روشنیوں کا ہی ایک مجموعہ ہے، اور روح نظر نہیں آتی، فرشتے نور سے بنے ہیں اور یہ بھی نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں۔ اسی طرح جنات نار یعنی آگ کے شعلے کی لپٹ سے بنے ہیں اور یہ بھی عام نظروں سے پوشیدہ مخلوق ہیں۔ انسانوں پر، فرشتوں
اور جنات کے فنکشنز کا اثر برقی مقناطیسی اثرات کے ذریعے پہنچتا ہے۔ کسی مادی جسم میں ظاہر ہو کر نہ فرشتے اور نہ ہی جنات انسان کے مادی وجود کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا نہیں سکتے، بلکہ یہ انہی مقناطیسی لہروں کی کشش کے ساتھ انسان کے روح پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس قانون کے تحت انسانی دماغ فرشتوں اور جنات کے اثرات کے تابع ہوتا ہے، جس کی چند مثالیں یہ قرآن کی آیات ہیں۔ بے شک جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی، اور بہشت میں تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تم جو وہاں مانگو گے ملے گا۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، اور شیاطین آدمیوں کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ تو یہ فرشتے اور شیطان یعنی جنات انسانوں پہ اچھی اور بری سوچوں کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا دنیا میں نیک لوگوں کا دوست ہونا یہی ہے کہ دل مطمئن رہتے ہیں، اچھی مثبت سوچ رہتی ہے، اپنی ذات اور مخلوق خدا کے لیے بہتری کی سوچ آتی ہے، تعمیری نیک کاموں کی طرف رجحان اور اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے خیالات سے مدد ملتی ہے، جبکہ جنات یا شیطانوں کا دنیا میں اللہ سے غافل لوگوں کا ساتھی ہونا دلوں کی بے چینی، سوچوں میں ڈر، مایوسی، خوف کے وسوسوں کی بھرمار، ناکامی، غصے اور ناشکری کی کیفیات اور منفی سوچ کے زیر اثر رہنا ہوتا ہے۔ اب یہ تو کچھ وضاحت تھی کہ کس طرح ہر عام انسان کے ساتھ یہ واقعات اور حالات موجود ہیں، اور یہ معلومات ہونا بھی ایک سوچ بچار کرنے والے باشعور انسان کے پاس ہونا ضروری ہے کہ انسان کا ذہنی سسٹم کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ اور اب اصل موضوع کی جانب رخ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو غار حرا میں زور سے بھینچا اس سے کیا مراد ہے، اور جو فرمایا ان سے کہ وہ پہلا لفظ پہلی وحی کہ پڑھ، اس سے کیا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرے مراقبے یعنی گہری غور و فکر کے نتیجے میں جب غار حرا میں روحانی کیفیات میں اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روحانی اثر کے ساتھ نازل ہوئے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب سوالات کے جوابات دے دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما لیا حقیقت کے مناظر کا، روح کی حقیقت کا، سب راز آپ پر کھل گئے، اور یہ جو لفظ کہ پڑھ یعنی اقرا یعنی ریڈ 3 بار دہرایا گیا، اور تیسری بار کے بعد اس راز پہ، اس روحانی کیفیت پہ، حقیقت کے علم پہ، یا سادے لفظوں میں اس ٹوٹل پروگرام کی آپ کو کمانڈ دکھا دی گئی، پردے اٹھا دیے گئے اور اندر کی آنکھ کھول دی گئی۔ اس حجاب کے ہٹنے سے روح پر اس کا گہرا اثر ہوا، جس کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو جا کر آپ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے لحاف اڑا دیجئے، یعنی لحاف اڑا دو کہ جو علم روح نے حاصل کر لیا، جو حقیقت کا تجربہ روح پہ ہوا، اس کو سمیٹ لیا جائے۔ مگر حکم ہوا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو پھر کافروں کو ڈراؤ، یعنی جو حقیقت کے راز آپ پر کھل گئے، جس بات کی کمانڈ آپ کو دے دی گئی، اس حقیقت سے کافروں کو ڈرائیے۔
راستہ دکھائیے کہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی، اس کی شان بیان فرمائیے، ان کو بتائیے تاکہ یہ ہدایت کی طرف آئیں، اپنے پروردگار کو پہچانیں۔ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات کمانڈز ہیں، وہی طاقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ نازل ہوئی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اور یہ جھنجھوڑنا آپ کو 3 بار کا تمثیل دی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سوچ کے اثرات کے نتیجے میں بصیرت اور حکمت عطا ہو گئی۔ 3 بار کا جھنجھوڑنا یعنی اس علم کا متحمل کرنا تھا، اس کو آپ میں جذب کرنا تھا۔ یہ کوئی لکھی ہوئی تختیوں پہ یا کسی کاغذ پہ یا کسی سونے کی تشتری پہ الفاظ نہیں تھے جن کو کہ پڑھنا تھا، یہ حقیقت کا مشاہدہ تھا جنہیں الفاظ کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ ان الہامی الفاظوں کے اثرات آج بھی وہی ہیں، کیونکہ نازل ہوئے پروردگار عالم کی جانب سے۔ اللہ کا کلام، اس کا حکم، اس کی کمانڈ لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جن پہ نازل ہوئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ کمانڈز کیا دی گئیں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، کہ سارا مشاہدہ کروا دیا گیا کہ سب کچھ جو پیدا ہوا آج تک تخلیق ہوا، جو تخلیق ہوتا جائے گا، جو ظاہر ہوتا جائے گا، آسمان سے زمین تک سب کا سب دکھا دیا گیا۔ انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا، پھر انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ انسان کی ساری نفسیات، اس کا مرنا جینا، اس کا شعور لا شعور، اس کا مادی اور روحانی وجود، سب کی حقیقت اور اعمال کے انجام سب ظاہر کر دیے گئے۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے۔ پھر تعارف دیا گیا اللہ پاک کی تمام صفات کے حوالے سے، اللہ کے تمام نام، ان کا مطلب، ان ناموں کی کمانڈز، جس نے قلم سے سکھایا۔ اور اب قلم کا راز، قلم کی بصیرت، قلم کا اختیار، مشاہدہ، اس کا تعارف دے دیا گیا کہ ہر شے کی تقدیر جو لکھی گئی، اور آخر میں بتا دیا گیا کہ انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سکھا دیا، وہ سب بتا دیا، وہ سب مشاہدے کروا دیے جن سوالوں کو وہ تلاشتے تھے، جن کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جس پہ غور و خوض تھا، جس کے لیے مراقبہ تھا، گہری سوچ تھی کہ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، اور یہ سب ان پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہ پاک اثرات کی کیفیات تھیں جو اللہ کے کلام سے نازل ہوئیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراقبہ اور حقیقت تک رسائی، اور ان کی نبوت اور رسالت کا ظہور اور شان کا بیان۔ اور پھر اس پہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ یہ کلام، یہ عظیم کلام جو اللہ رب العزت سے نازل ہوا، لانے والے وہ بھی فرشتوں میں شان والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جن پر نازل ہوا وہ ساری کائنات کے عظیم ترین انسان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اور آج یہ کلام ہم میں موجود ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ۔ اللہ کے اس کلام کی قدر کرو، اس کے الفاظوں کی قدر کرو، ان میں وہی تاثیر ہے، تم پہچان نہیں پا رہے، قدر نہیں کر رہے، اس کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اس کلام کے الفاظوں میں غور کرنا شروع کر دو تاکہ تم پہ جناتی نہیں، یہ فرسٹریشن، مایوسی، پریشانی اور وسوسوں کے خیالات اثر نہ کریں، بلکہ نوری، پاکیزہ، دل کو سکون اور کامیابی کے خیالات اتریں جو تمہارے باطن سے ہو کر تمہاری ظاہری زندگی کے عملوں پر اثر انداز ہوں۔ یاد رکھنا،
کہ انسانی دماغ زیر اثر رہتا ہے برقی مقناطیسی اثرات کے جو وہ انسانی دماغ کو بھیجے جاتے ہیں، اور پھر اپنے عملوں کی بدولت انسانی دماغ فرشتوں اور جنات کے اثرات کے تابع رہتا ہے۔ تو اپنے ہم نشین، اپنے دوست، اپنا زندگی کا ساتھی فرشتوں سے چنو، نہ کہ جنات کو، شیاطین کو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں۔